سلام دوستوں، تیمور خان کراچی سے ہوں لیکن پاکستانی ہوں دوست۔ کہنا یہ تھا کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لفظ جمہوریہ یعنی کہ نظام جمہوریت سے کیا مراد ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جمہوریت کی ایک مضبوط تعریف جاننے کے لیے گوگل کر لیتا ہوں۔ گوگل بابا نے بتایا کہ جمہوریت کا مطلب حکومت کا ایسا نظام جس میں عوام کی رائے کو خصوصی طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ عوام اپنے پسندیدہ نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے منتخب کرتی ہے جو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی حکمرانوں کا انتخاب عوام کرتی ہے۔ اس طرح وجود میں آنے والی حکومت کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے، اور جمہوری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ضروریات زندگی کی تمام تر اشیاء اور معاملات زندگی تک عوام کی پہنچ کو آسان بنایا جائے۔ جمہوری حکومت میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کیے جاتے ہیں اور ہر شہری کو انصاف کے مساوی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں۔ حکومت عوام پر حکمرانی کرنے والا ادارہ نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنے والا ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ گوگل کی بتائی گئی جمہوریت کی تعریف کو پڑھ کر مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ گوگل سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام رائج ہے وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالآخر کئی جگہ ڈھونڈنے کے بعد میرے دوست رضا نے مجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لفظ جمہوریہ کا اصل مطلب سمجھایا۔ رضا نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بچپن میں ڈگڈگی بجاتے ہوئے بندر کا ناچ دکھانے والا یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے۔ رضا نے کہا تو پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ بندر والا ڈگڈگی بجا کر بندر سے کہتا تھا کہ بچہ جمہورا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جا، تو بندر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ بندر والا کہتا تھا کہ بچہ جمہورا ناچ کر دکھا، تو بندر ٹھمکے لگانا شروع کر دیتا تھا۔ میں نے کہا ہاں یار مجھے یاد ہے۔ رضا بولا بس ہمارے ملک میں نافذ جمہوریت سے مراد وہی بچہ جمہورا ہے، اور ہم پاکستانی عوام وہ بندر ہیں جنہیں ہر روز حکمرانوں کی ڈگڈگی پر جبراً اور مجبوراً ناچنا پڑتا ہے۔ کیونکہ وطن عزیز میں قانون سازی کے لیے عوام کی رائے لینا اور جمہوری حکومت کا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ہم پاکستانیوں کی زندگیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہمیں رمضان، عید، بقرعید تمام تہوار بالکل پھیکے اور بے مزہ لگنے لگے ہیں۔ میری طرح 50% سے زائد پاکستانیوں کی نظر میں ایسی جمہوریت سے لاکھ درجے بہتر فوجی اقتدار ہے۔ جی ہاں، وہی پاکستانی جنہوں نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کی مدت ملازمت ختم ہونے کے وقت ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب جانے کی باتیں بہت ہوئیں، خدا کے لیے اب آ جاؤ۔ ظاہر ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت سے بہتر اور کوئی دور نہیں دیکھا۔ مشرف صاحب کے دور میں ہماری تنخواہ اور ہمارے اخراجات میچ ہو جایا کرتے تھے، بلکہ تمام تر اخراجات کے بعد کچھ سیونگز بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب سے بادشاہت کی بگڑی ہوئی شکل کی یہ جمہوریت ہم پاکستانیوں پر مسلط ہے، تب سے ہم پاکستانیوں کو ملنے والی تنخواہ ہمارے پاس صرف اتنی دیر رہتی ہے جتنی دیر میں ہم اپنے کام کی جگہ سے گھر تک پہنچ جائیں۔ بس گھر پہنچتے ہی تنخواہ مختلف اخراجات میں بٹ کر ختم ہو جاتی ہے، اور گھر کا سربراہ تنخواہ سے ہاتھ جاڑ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب باقی مہینہ کیسے گزرے گا۔ ابھی چند دنوں پہلے وطن عزیز میں 2024-25 کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ یار پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے تمام سیاسی پارٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ جب بھی یہ بجٹ آتا ہے نا تو اس میں جو یہ جملہ ہوتا ہے عوام دوست بجٹ، خدا کے لیے اس جملے کو استعمال مت کیا کریں، مت تکلیف دیں عوام کو یہ کہہ کر کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے۔ یہ بجٹ پہلے سے رلتی سسکتی اور پریشان عوام کے لیے مہنگائی کا ایک نیا طوفان لے کر آیا ہے۔ اس بجٹ میں گورنمنٹ کے ان ملازمین کی تنخواہیں 25 سے 30% بڑھا دی گئی ہیں جن ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ مفت بجلی، مفت پیٹرول اور دیگر الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جبکہ 32,000 روپے ماہانہ کمانے والے وہ مزدور جن کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی اضافی سہولت میسر نہیں ہے، ان کی تنخواہوں میں صرف اور صرف 12% اضافہ کیا ہے۔ یعنی مزدور کی کم سے کم تنخواہ 32,000 روپے سے بڑھا کر 36,000 روپے کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سالانہ لگ بھگ 60% مہنگائی ہونے کے باوجود مزدور کی تنخواہ میں صرف اور صرف 4,000 روپے کا اضافہ۔ بس
جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں بالخصوص کراچی شہر میں آج بھی 70% سے زائد مزدور طبقہ 18, 20 یا 25 ہزار روپے میں ملازمت کرنے پر مجبور ہے۔ پھر بھی بجٹ بنانے والوں سے ایک لاچار اور بے بس پاکستانی کی گزارش ہے کہ خدا را مزدور کی تنخواہ کا بریک اپ بنا کر بھی بجٹ تقریر میں ہی پیش کر دیا کریں، یعنی کہ بتا دیا کریں کہ مزدور 36,000 روپے میں کون کون سی اشیاء کتنی مقدار میں خریدے گا کہ جس سے ایک غریب پاکستانی کے گھر کا پورا مہینہ گزارا ہو سکے گا۔ کرائے کے گھر پر رہے گا یا روڈ پر سو جائے گا، کھانا گھر پر کھائے گا یا سیلانی ویلفیئر، JDC اور چھپا وغیرہ پر جا کر کھائے گا، اپنے بچوں کو تعلیم دے گا یا بچپن سے ہی کام دھندے پر لگائے گا، بجلی کا بل بھرے گا یا گرمی سے مر جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اکیلا کراچی پورے پاکستان کو 60 سے 70% کما کر دیتا ہے۔ او بھائی، کراچی کو صرف سکون دے دو، سکون، بس یہ کراچی 200% کما کے دے گا آپ کو، 200%۔ ذرائع کے مطابق اپنے محلات کی تزئین و آرائش اور اپنی تمام تر عیاشیوں کا انتظام کرنے کے بعد بچ جانے والے بجٹ میں ہر پاکستانی بچے کی تعلیم کے لیے صرف سالانہ 180 روپے یعنی کہ 9 پینسلیں، جبکہ ہر عام پاکستانی شہری کی صحت کے لیے سالانہ 90 روپے یعنی کہ 18 پیناڈول کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا اور کس چیز کا ٹیکس دوں اور کیوں دوں۔ ہر بجٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ ریاست نے مجھ پر ٹیکس اور صرف ٹیکس لگانے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، کیونکہ باقی سیکیورٹی، صفائی، خوراک، علاج، تعلیم مجھے خود خریدنے پڑتے ہیں۔ حکمرانوں کی طرف سے ہم کراچی والوں کو دی گئی بے شمار تکالیف میں سے ایک تکلیف ہے کہ الیکٹرک۔